بہت عرصہ پہلے جنگل میں ایک سادھو اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ بیچارے دونوں میاں بیوی اندھے تھے۔ اگر ان کا خدمت گزار اور پیار کرنے والا بیٹا نہ ہوتا تو وہ بھوکے پیاسے مر جاتے۔ ان کے اس بیٹے کا نام تھا راجو۔ راجو ماں باپ کی خدمت اتنی اچھی طرح کرتا تھا جیسے وہ ان کا بیٹا نہ ہو ماں ہو۔ اس نے ان کے لیے گھاس پھوس کی ایک جھوپڑی بنائی تاکہ وہ دھوپ سے بچے رہیں۔ وہ ہر صبح ندی سے تازہ پانی لے کے آتا، پھر کھانے کے لیے جنگل سے پھل وغیرہ لینے چلا جاتا۔ جھونپڑی سے پرانی گھاس، پتے اور ٹہنیاں نکال کر نئے لگا دیتا تاکہ وہ صاف ستھری نظر آئے اور مضبوط بھی رہے۔ دونوں وقت اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کر کے ماں باپ کو کھلاتا۔ وہ سارا دن کام کرتا اور خوش رہتا، ماں باپ کی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کو بھاگ کر شوق سے پورا کرتا۔ ان کی خوشی ہی میں اس کی خوشی تھی۔ ماں باپ کو اپنے اندھے پن کا خیال آتا تو تھا، مگر مایوس یا دکھی ہونے کی کوئی بات نہ تھی۔ راجو ان کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور تھا۔ جنگل میں کوئی اور گھر تو تھا نہیں اور نہ قریب کوئی بستی ہی تھی، اس لیے راجو کا کوئی دوست نہ تھا۔ اس کے دوست جنگل کے جانور تھے۔ وہ راجو سے بہت مانوس تھے۔ راجو ندی سے پانی بھرنے آتا تو وہ بھی پانی پینے چلے آتے۔ پرندے اڑتے اڑتے اس کے کندھوں پہ آ بیٹھتے۔ ہرن اور خرگوش تو جنگل میں ہی اس کے ساتھ پھرتے رہتے تھے۔ وہ جنگل کے ہر باسی کی آواز پہچانتا تھا اور اسے ہر پرندے کی چہچہاہٹ کا پتہ تھا۔ راجو جنگل میں پیدا ہوا اور وہیں پلا بڑھا۔ اس نے شہر دیکھا تھا نہ گاؤں۔ وہ اتنا جانتا تھا کہ ملک پر ایک بہت بڑا راجا حکومت کرتا ہے۔ راجا کو اپنے درباریوں کے ساتھ جنگل میں شکار کرتے راجو نے اکثر دیکھا تھا۔ راجا اور اس کے شکاری تیر کمان لیے جنگل میں آتے تو راجو کو ذرا بھی اچھا نہ لگتا۔ وہ اداس ہوتا کیونکہ راجا جب بھی شکار کرنے آتا راجو کے کئی دوست پنچھی گھائل ہو جاتے اور زخمی جانور بری طرح زخمی ہو کر تڑپتے رہتے۔ بھولے بالے لڑکے کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی تھی کہ انسان معصوم ہرنوں، خرگوشوں اور رنگین پروں والے پرندوں کو کیوں مارتے ہیں۔ راجا شکار کر کے چلا جاتا تو راجو کئی دن تک غمگین رہتا۔ وہ جس راستے یا پگ ڈنڈی سے گزرتا وہاں کوئی نہ کوئی زخمی جانور درد سے تڑپ رہا ہوتا۔ کسی پرندے کا بازو ٹوٹا ہوتا، کسی کی ٹانگ، کوئی ننھی چڑیا لمبی گھاس میں چھپی اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہی ہوتی۔ راجو سے بیچاری چڑیوں کا دکھ دیکھا نہ جاتا۔ وہ زخمی چڑیوں کو اٹھا کر گھر لے آتا اور ان کے زخم دھو کر مرہم پٹی کرتا۔ جب چڑیا کے زخم بھر جاتے تو اسے ہوا میں اچھال دیتا۔ چڑیا شکریہ شکریہ کہتی پھر سے اڑ جاتی۔ راجو کے دل کو اس وقت کچھ تسلی ہوتی۔ وہ سوچتا کہ اس نے اپنے جنگلی دوستوں کی کچھ تو خدمت کی ہے۔ زندگی کے دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ راجو کو یہ زندگی بڑی پیاری لگتی تھی۔ کافی دنوں سے راجا جنگل میں شکار کے لیے نہ آیا تھا۔ جنگلی جانور اور پرندے کافی نڈر ہو گئے تھے۔ وہ بلا خوف راجو کے ساتھ اس کی جھونپڑی تک آ جاتے۔ پرندے راجو کے ہاتھ سے دانہ دنکا چنتے اور چپائے گھاس پتے کھاتے۔ ایک سہانی صبح جب دھوپ خوب نکھری ہوئی تھی، ٹھنڈی ہوا کے مست جھونکوں سے ہر شے جھوم رہی تھی، راجو کو کہیں دور سے شنکھ کی آواز سنائی دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اپنے بے زبان دوستوں کو کیسے ہوشیار کرے، کس طرح انہیں راجا کے تیروں اور شکاری کتوں سے بچائے۔ راجا اور اس کے ساتھی تیر تانے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ راجو کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ راجو کے باپ کو بھی شنکھ کی آواز سنائی دی۔ وہ بولا، بیٹا راجا تو ادھر ہی آ رہا ہے۔ جی ہاں، راجو نے جواب دیا، میں ننھے منھے حیوانوں اور بھولی بالی چڑیوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں، ان کا کیا بنے گا؟ میرے بچے، باپ نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، یہ جنگل اور اس کی ہر شے راجا کی ہے۔ وہ جس کو چاہے مار دے اور جس کو چاہے چھوڑ دے۔ اگر راجا شیر، چیتے یا کسی درندے کا شکار کھیلنے آئے تو مجھے دکھ نہیں ہوگا، راجو نے اپنے باپ سے کہا۔ لیکن معصوم جانور تو کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ پچھلی بار جب راجا شکار کے لیے آیا تھا تو اس نے ایک نازک سی ہرنی کو زخمی کر دیا تھا۔ میں اسے اپنے ہاتھوں سے گھاس کھلایا کرتا تھا اور اس کے بچوں کو گود میں اٹھا کر پیار کرتا تھا۔ وہ خوش ہوتی تھی جب راجا کے کتوں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آ کر چھپ گئی۔ وہ میری طرف سہمی ہوئی سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کہتی ہو مجھے بچا لو، مجھے چھپا لو، لیکن میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ وہ ایک پل کے لیے میرے پاس رکی اور پھر بھاگ کھڑی ہوئی۔ شکاری کتے اس کے پیچھے تھے
थोड़ी देर बाद राजा के आदमी और कुत्ते झाड़ियों को रोनते हुए आ पहुंचे। मैं चुपचाप दरख्तों के झुंड में छुपा रहा। मुझ पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। जब दिन ढला और मैं चश्मे से पानी लेने के लिए गया तो देखा कि पगडंडी पर खून की लंबी सी धार दूर तक चली गई है और एक जगह वो मासूम हरनी खून में नहाई पड़ी है। वो मरने के करीब थी। मेरा दिल गम से फटने लगा। दौड़ा दौड़ा चश्मे से पानी लाया और चुल्लियों से उसके मुंह में डाला। ये कहकर राजू की आंखों में आंसू आ गए। मारे दुख के उसके मुंह से लफ्ज़ न निकलते थे। उसकी दोस्त हरनी मर चुकी थी। वो उसको याद करके आंसू बहाने लगा। बाप ने कहा, बेटा तुम खुदा की बनाई हुई हर चीज़ से मोहब्बत करते हो और ये अच्छी बात है। तुम्हारी परवरिश जंगल में हुई है, तुम जानवरों के दोस्त हो। लेकिन राजा की परवरिश और तरह से हुई है। सैर और शिकार को वो अपना हक समझता है। उसकी राया भी उसे ऐसा ही देखना पसंद करती है। अगर वो इस तरह घुड़सवारी, सैर और शिकार ना करे तो लोग उसे अच्छा नहीं समझेंगे। राजू बोला, अगर राजा सिर्फ दिल बहलाने के लिए मासूम जानवरों को मौत के घाट उतार देता है तो मैं खुश हूं कि मैं राजा नहीं। इस तरह फैसले नहीं करते बेटा। बाप राजू को समझाने लगा। जिंदगी गुजारने के कई तरीके हैं। राजा बहुत बड़ा आदमी है। उसकी राया उससे मोहब्बत करती है। वो पुराने रस्म और रिवाज के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। किसी ज़माने में मैं भी राजधानी में रहता था। वहाँ मुझे अंदाज़ा हुआ कि दुनिया बेशुमार और रंगारंग लोगों से मिलकर बनी है। मैं तो कभी भी शहर का रुख न करूं, राजू ने नफरत से जवाब दिया। मैं ज़िंदगी भर जंगल में रहूंगा। घास फूस की इस झोंपड़ी से ज़्यादा पुरसुकून और प्यारी जगह दुनिया में कहीं और नहीं हो सकती। बस राजा कहीं और जाकर शिकार खेला करे। मेरी यही दुआ है, यही ख्वाहिश है। उस रोज़ राजू तमाम दिन झोंपड़ी से बाहर न निकला। वो अपने मासूम दोस्तों को जख्मी और खून में तड़पते हुए नहीं देख सकता था। जंगल दिल दहला देने वाली चीखों से गूंज रहा था। खौफनाक शिकारी कुत्ते हर तरफ भौंकते फिर रहे थे। संग की मनहूस आवाज़ कानों के पर्दे फाड़ रही थी। शिकार हाँकने वाले हाव हाव करके फ़ज़ा को और ज़्यादा डरावना बना रहे थे। हाथियों और घोड़ों के दौड़ने से जंगल में जंग का सा समा पैदा हो गया था। ये आवाज़ें सुन सुनकर गरीब राजू का दर्द भरा दिल कांप रहा। वो अपने लिए खौफज़दा ना था। शिकारी शिकार खेलने आए थे, अंधे साधु और उसकी बीवी बच्चों को मारने नहीं। राजू ये भी जानता था कि राजा नेक आदमी है और वो साधुओं की बहुत इज्जत करता है। वो सोचा करता था कि काश कभी राजा उसे अकेला मिल जाए तो वो उससे दरख्वास्त करे कि जंगल के वासियों को मत मारा करो। वो बड़े भोले हैं, मगर ऐसा होना नामुमकिन था। दिन होले होले ढल गया। शिकार का शोर और हंगामा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। संग की आवाज़ मद्धम पड़ गई। राजा अपने साथियों समेत जंगल से जाने वाला था। शाम होने लगी थी। राजू चांद निकलने के इंतज़ार में था। जैसे ही चांदनी बिखरी, उसने सर पर घड़ा रखा और चश्मे से पानी लेने चल दिया। वो दोनों वक्त पानी लेने जाया करता था। सुबह का भरा हुआ पानी दिन भर काम आता और शाम का रात को। उसके माँ बाप सो चुके थे। उनके लिए दिन रात बराबर थे। अंधों की दुनिया में हर वक्त अंधेरा होता है। जंगल में धुंध सी छाई हुई थी। यूं लगता था जैसे चांदनी फीकी फीकी है। अगर गुप्त अंधेरा भी होता तो भी राजू के लिए रास्ता तलाश करना मुश्किल ना था। जंगल का कोना कोना उसका देखा भाला था और वो हर आवाज़ को पहचानता था। कोई परिंदा पर फड़फड़ाता तो उसे पता चल जाता कि यह फाख्ता है। कोई सरगोशी सुनाई देती तो वो बता सकता था कि एक बंदर दूसरे बंदर को बता रहा है कि मैं आ रहा हूँ। चश्मे के चारों तरफ ऊंची घास उगी हुई थी और एक बड़ी सी चट्टान उसके ऊपर यूं झुकाई थी जैसे साया किए हुए हो। उस जगह चश्मा काफ़ी गहरा था। उसके बाकी हिस्से कम गहरे थे और जगह जगह गड्ढे बने हुए थे जिनमें से ताज़ा पानी हर वक्त फूटता रहता था। राजू हमेशा एक ही गड्ढे से पानी भरा करता था क्योंकि उसका पानी बाकी गड्ढों से ज़्यादा मीठा था। चश्मे का ये हिस्सा किनारे पर उगी हुई लंबी लंबी घास की वजह से बाकी चश्मों से अलग था। वो आहिस्ता से घड़े के पास गया, बिल्कुल ऐसे जैसे साया हो। जो ही वो अपना घड़ा भरने के लिए आगे बढ़ा, चांद के आगे बादल आ जाने की वजह से अंधेरा छा गया। शिकारियों की जमात जो दिन में इधर उधर बिखर गई थी, शाम होते ही जंगल के बाहर जमा हो गई। जोर जोर से शंख बजाया गया ताकि भूला भटका आदमी सुन ले और आ जाए। जब सब जमा हो गई तो पता चला कि राजा नहीं है। सब हैरान और परेशान थे। वो घबराहट में एक दूसरे से पूछते थे लेकिन किसी को खबर न थी।
ایک شکاری ہمیشہ راجا کے آگے چلتا تھا، وہی کچھ بتا سکتا تھا، مگر وہ بھی چپ تھا۔ ایک دفعہ پھر زور سے سنگ بجایا گیا اور شکاری چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹ کر جنگل میں راجا کو ڈھونڈنے چلے گئے۔ ان کا خیال تھا کہ راجا تھک کر جنگل کے سرکنڈوں والے محل میں چلا گیا ہوگا کہ کچھ دیر آرام کر لے۔ اصل میں راجا ہاتھی سے اتر کر ایک خوبصورت ہرنے کے پیچھے بھاگتا ہوا دور نکل گیا اور پھر راستہ بھول گیا۔ اس کے چاروں طرف گھنا جنگل تھا، پگڈنڈیاں، جھاڑیوں اور لمبی گھاسیں اٹی پڑی تھیں۔ راجا کے پاس تیر کمان کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ کتنی دیر کھڑا سوچتا رہا کہ کیا کروں۔ پھر اسے خیال آیا کہ آگے بڑھنا ہی بہتر ہے۔ وہ جھاڑیوں اور گھاس کو ہاتھ سے ہٹاتا آگے بڑھا اور چشمے کے کنارے پہنچ گیا۔ اب رات ہو چکی تھی۔ تھکا ہارا راجا نرم نرم گھاس پر لیٹتے ہی سو گیا۔ اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب چاند کافی اونچا ہو گیا اور شبنم کے قطروں سے اس کے کپڑے گیلے ہو گئے۔ وہ انگڑائی لے کر اٹھا اور ہولے ہولے اس چٹان پر چڑھ گیا جو چشمے کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ جنگل کو خاموش خوبصورتی نے اس کے دل کو لبھایا۔ نتھرے ہوئے صاف پانی پر پھیلی ہوئی چاندنی اور اس میں ڈولتا ہوا چاند، یہ چیزیں کتنی بھلی لگ رہی تھیں۔ اچانک کسی کے پیروں کی چاپ سنائی دی۔ راجا نے سوچا کہ کوئی ہرن چشمے پر پانی پینے آیا ہے۔ اس نے جھٹ تیر چڑھایا اور نشانہ لگانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے کان آواز پر تھے۔ جیسے ہی تیر کھچا، چاند کے سامنے بادل آ گیا، ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ اب اسے آواز کچھ قریب سنائی دی۔ یوں لگتا تھا کہ چشمے کے پانی کو کوئی آہستہ آہستہ چھیڑ رہا ہے۔ راجا کے کان آواز پر لگے ہوئے تھے اور وہ سخت پریشان تھا۔ اس جگہ کسی انسان کی موجودگی کا خیال اس کو آ ہی نہیں سکتا تھا۔ بھلا اتنے گھنے جنگل میں کون رات کے وقت چشمے سے پانی لینے آ سکتا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اب اگر آواز آئی تو وہ آواز کی سمت تیر چلا دے گا۔ آواز پر تیر چلا کر شکار کرنا راجے کے لیے کوئی بات نہیں تھی۔ اس کا نشانہ کبھی خالی نہیں جاتا تھا۔ 1 منٹ گزرا، پھر دوسرا، تیسری بار پھر وہی آواز سنائی دی۔ راجا نے آواز کی سمت تیر چھوڑ دیا۔ اسی وقت ایک لڑکے کے گانے کی آواز آئی، لیکن فوراً ہی وہ آواز چیخ بن کر جنگل میں گونج گئی۔ پھر ایسی آواز آئی جیسے کوئی بھاری سی چیز چشمے میں گر گئی ہو۔ راجا اندھا دھند آواز کی سمت دوڑا۔ راجو لمبی لمبی گھاس اور کیچڑ میں پڑا تھا۔ اس کا چہرہ چاندنی میں دھمک رہا تھا۔ پاس ہی اس کا ٹوٹا ہوا گھڑا پڑا تھا۔ زخم اس کی چھاتی میں لگا تھا اور بہتے ہوئے خون نے اس کی سفید قمیض کو رنگ دیا تھا۔ اس میں ابھی تھوڑی جان باقی تھی۔ جب راجا جھک کر اسے دیکھنے لگا تو وہ مسکرا دیا۔ راجا نے راجو کو سہارا دے کر اٹھایا اور اس کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ وہ اس کے سرد ہاتھوں کو رگڑ رگڑ کر گرم کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور خوف، غم اور غصے میں نامعلوم کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس نے ایک سادھو کو گھائل کیا ہے۔ سادھو کو مارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ جرم تو موت سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ راجو راجا کے دل کی ہر بات جان چکا تھا۔ اس نے ڈوبتی ہوئی آواز میں راجا سے پوچھا، مہاراج آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ آپ کو مجھ سے دشمنی تو نہ تھی؟ آپ مجھ کو مارنا تو نہ چاہتے تھے؟ آپ تو مجھ کو جانتے ہی نہیں، اس لیے فکر نہ کریں، میں موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ موت تو ایک دن آنی ہے۔ مجھے فکر ہے تو ایک بات کی، میں مرنے سے پہلے آپ سے 2 چیزیں مانگوں گا۔ تم چاہو تو میری جان لے لو، ملک لے لو۔ راجا کی آواز غم سے کانپ رہی تھی۔ آپ کی جان یا ملک لے کر میں کیا کروں گا؟ راجو نے جواب دیا، نہیں مہاراج، میں آپ سے صرف اتنی درخواست کروں گا کہ میرے بعد میرے ماں باپ کا خیال رکھنا۔ وہ اندھے ہیں اور اس پگڈنڈی کے سرے پہ گھنے جنگل میں رہتے ہیں۔ میں انہیں سوتا ہوا چھوڑ کر پانی لینے آیا تھا تاکہ جب وہ جاگیں تو ان کو پانی پلا سکوں۔ وہ مجھے جھونپڑی میں نہ پا کر پریشان ہوں گے۔ مہاراج، میرے ماں باپ کا خیال رکھیے گا، میں آپ کو بہت دعائیں دوں گا، میں ان کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھوں گا۔ راجا نے کہا، اب دوسری بات بتاؤ، میرے دل کو چین نہیں آ رہا، مجھ سے بے خبری میں بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں اس گناہ کے بوجھ کو کم کرنا چاہتا ہوں۔ راجو چند لمحے کے لیے خاموش رہا۔ وہ آخری بات کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا رہا تھا، مگر الفاظ اس کے منہ سے نکلتے نہ تھے۔ آخر اس نے پورا زور لگا کر کہنا شروع کیا، میرے چھوٹے چھوٹے معصوم اور بے ضرر دوست، ننھی چڑیاں، بولے بالے ہرن اور خرگوش کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے۔ آئندہ آپ جنگل میں شکار کھیلنے آئیں تو میری خاطر ان کو کچھ نہ کہیں، میری خاطر، میری خاطر۔ آخری الفاظ راجو کے منہ سے ایسے نکلے جیسے وہ سرگوشی کر رہا ہو، اور ہر لفظ کہہ کر
لمبی سی سانس لیتا تھا۔ یہ راجو کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد وہ اس دنیا میں نہ رہا۔ راجا نے اس کے مردہ جسم کو باہوں میں اٹھایا، اس کی ٹھنڈی پیشانی چوم لی، پھر غم بھرے بوجھل دل کے ساتھ لاش کو سینے سے لگائے جھونپڑی کی طرف چلنے لگا۔ راجا کو یوں لگتا تھا کہ یہ بوجھ اس کی باہوں میں نہیں، اس کے دل میں ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔